اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لحن کسے کہتے ہیں؟ آج لحن یعنی غلطی کے اعتبار سے گفتگو ہوگی۔ لحن کہتے ہیں غلطی کو، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کو تجوید کے خلاف پڑھنے کو لحن کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کو تجوید کے خلاف پڑھنے کو لحن کہا جاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی بڑی اور واضح غلطی، لحن جلی 4 قسم کی غلطیوں پر مشتمل ہے۔ بعض نے اس میں اور بھی لکھا ہے لیکن وہ تھوڑا سا ثقیل ہو جاتا ہے۔ عام صرف سمجھنے کے لیے ابتدائی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تجوید کے، ان کے لیے یہ پہلی 4 کیفیات ہی کافی ہیں۔ اس کے بعد جب وہ اس فن کے اندر گھسنا چاہیں گے تو پھر اس کے اندر اور بھی چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا سکل واقعہ ہوگا۔ اس کو پہچاننے کے لیے مہارت کی ضرورت ہے۔ جب تک مہارت نہیں آئے گی تب تک آپ اس فن کو پہچان نہیں سکیں گے۔ لحن جلی یعنی بڑی اور واضح غلطی۔ لحن جلی 4 قسم کی غلطیوں پر مشتمل ہے۔ مثلا حرف کو حرف سے بدل دینا، جیسے الحمدللہ کو الحمدللہ پڑھ دینا۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو جب حروف کے بارے میں بتایا ہے تو میں نے کہا کہ مخرج کو ہم نے جب حرف کو پڑھنا ہے تو حرف 2 طرح کا ہے، ایک جو ہے نا مخفف ہے، ایک مشدد ہے۔ جب ہم حرف مخفف کو پڑھیں تو اس انداز میں کہ وہ اپنے مکمل وقار کے ساتھ، اپنی مکمل صفات کے ساتھ اور بغیر فصل کیے وہ ادا ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں نے اگر پڑھا ہے الحمدللہ، یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں نے اگر یہ پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں نے ہر حرف کو اس کا پورا وقت دیا، اس کی مکمل ادائیگی دی اور اس کے صفات کی صحت کے مطابق اس کو پڑھا۔ اگر کوئی اس سے نہیں پڑھتا تو یہ درست نہیں ہے، گناہ ہے۔ ہاں اگر کسی نے جان بوجھ کر ایسا کیا، ایک ہے انجانے میں ہو گیا، تو لحن جلی لازم آئے گا، اور یہ بھی حرام ہے، ایسا پڑھنا بھی حرام ہے۔ لیکن کسی نے جان بوجھ کر ایسا کیا، ایک تو ہوتا ہے سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ ہم بچے کو پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو اس میں اس کی ضرورت ہے، ہاں وہاں تک درست ہے، وہ سبق کا حصہ ہے کہ غلطی بھئی ایسی بھی ہوتی ہے، ایسی بھی ہوتی ہے، ایسی بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ بتانا پڑ جاتا ہے عدالتوں میں، دیگر جگہ پہ، جس طرح کہ جی وہ فلاں نے یہ گستاخی کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بتا رہا ہے وہ اس نے بھی وہ دہرایا تو گستاخ ہو گیا، لیکن وہ صرف بتا رہا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا۔ تو اس طرح وہ پڑھانا اور ہے اور پڑھنا اور ہے، جان بوجھ کر اسے بگاڑ کر پڑھنا، حرف کو حرف سے بدل دینا یہ حرام ہے۔ اور اگر اس نے جان کر بوجھ کر ایسا کیا تو اس نے قرآن کے حرف کو حرف سے بدلا، اس کا معنی مفہوم بدلا، اور اس پر کفر لازم آتا ہے، بعض جگہ پہ معنوی اعتبار سے اور بعض جگہ پہ قانون کے اعتبار سے۔ حرکت کو حرکت سے بدل دینا، انعمت علیہم کو انعمت علیہم، ایسے انعمت علیہم، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، حرکت کو حرکت سے بدلنا بھی لحن جلی ہے، ایسا پڑھنا بھی حرام ہے۔ حرف کو گھٹا بڑھا دینا، جیسے لم یلد تھا تو پڑھا لم یالد، ہم نے الف زائدہ اس میں کر دیا، الف زائدہ کیا تو وہ بن گیا لم یالد، اور ولم یولد تھا تو وہ ولم یولد، ولم یولد، یہ اس طرح پڑھا تو اس نے حرف کو گھٹا بڑھا دیا تو بھی اس کے لیے ایک ہی حکم ہے، وہ لحن جلی لازم آئے گا۔ ہاں ایک اور بات بھی ذہن میں آ رہی ہے،
یہ لحن یہاں پہ جو مراد ہے نا اس کا معنی غلطی ہے۔ لحن کا معنی لہجہ بھی ہے، لحن کا معنی لہجہ بھی ہے۔ جس طرح درود و سلام کے درود کے کئی معنی ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اس کا محل دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ لفظ صلاۃ استعمال کہاں ہوا ہے، تو اسی کے اعتبار سے اس کا معنی سامنے آتا ہے۔ اسی طرح لحن یہاں پہ مراد غلطی کے اعتبار سے، یعنی قواعد و تجوید کی مخالفت میں جو کام کیا گیا اس کے حوالے سے لحن لفظ غلطی کے طور پہ استعمال ہوا۔ اس میں نمبر 4 ہے ساکن کو متحرک کر دینا اور متحرک کو ساکن کر دینا، جیسے جعلنا کو جعلنا اور جعلنا کو جعلنا پڑھا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لحن جلی حرام ہے، خواہ معنی بگڑے یا نہ بگڑے، پڑھنا اور سننا دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ لحن خفی یعنی معمولی غلطی، خفی کا معنی چھپی ہوئی۔ اب یہ ماہر فن جان سکتا ہے، آپ حرف کو بڑھائے گے اس میں تو بہت سارے لوگ جان جائیں گے، آپ زبر کو زیر یا پیش کے ساتھ بدل کر پڑھیں گے بہت سارے لوگ سمجھ جائیں گے عام، لیکن لحن خفی جو معمولی غلطی ہے یہ اہل فن ہی زیادہ تر پکڑ سکتے ہیں۔ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب صفات عارضہ میں غلطی کی جائے، مثلا مفتورہ کو پر پڑھنا تھا تو باریک پڑھ دیا، یا ادغام قلب اور اخفا میں غنہ کرنا تھا نہ کیا۔ یہ معمولی غلطی ہے مگر اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ صحیح معنوں میں قرآن پاک کا حسن اس وقت سامنے آتا ہے جب ہم اس کو قواعد و تجوید کی رعایت کر کے پڑھتے ہیں، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسنوا القرآن باصواتکم، حضور نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، یا ایسی اور بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا انتہائی ضروری ہے اور لازمی ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے کی اور اس کے لحن سے بچنے کی، لحن بمعنی غلطی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔